ہم لوگ اشہر حج سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مہینے اور وہ دن کہ جن میں ایک مسلمان اگر حج کو نکلنا چاہے تو انہی دنوں میں وہ حج کا قصد کر سکتا ہے۔ ان مہینوں کی آمد سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھ کر مکہ نہیں جا سکتا، اور اشہر حج جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین کی تو وہ ہے شوال سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے سے کوئی بھی مسلمان اگر حج کے ارادے سے مکہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بہرحال حج کی جو مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں تو اس کے حساب سے آدمی اگر صرف حج کے ارادے سے گیا ہو تو جب سے وہ مکہ پہنچا وہاں سے لے کر حج ختم ہونے تک حالت احرام میں اس کو رہنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج کے ارادے سے جانے والے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ مکے میں حلال ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں، اور جو حج کے اصل ایام 8 ذی الحجہ سے جو شروع ہوتے ہیں تو اس وقت پھر سے اثر نو احرام باندھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حج کے مہینے ہیں کہ ان میں خود ہمارے اپنے ملک سے بھی اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حج کی عبادت دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، گواہی دینا، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان تو نہیں ہوتا، تو یہ سب سے پہلا رکن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5واں عظیم رکن ہے دین اسلام کا۔ اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو سن 9 ہجری میں فرض کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے 8 سال کے بعد لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9ویں ہجری میں اللہ رب العالمین حج فرض کرتے ہیں، مگر 9ویں ہجری حج فرض ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال حج کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ سال بہت سارے وفد کے آنے کا سال ہوتا ہے، ڈیلیگیشنز، یعنی کہ مکہ فتح ہونے تک آس پاس کے جتنے بھی قبیلے، بڑے بڑے لوگ جو بھی تھے، سب قبیلے انتظار میں تھے کہ ہاں مکے کی یہ جو لڑائی ہوئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا ہم کو ساتھ دینا ہے، مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل جانا ہے، یا اگر کفار اور مشرکین کو غلبہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا انتظار تھا، اور جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار اور مشرکین مغلوب ہو گئے تو دھڑا دھڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے، بلکہ ایمان لانے والے بھی بہت سارے قبیلے ایسے ہی بالکل آنے لگ گئے تھے، اور بڑی بڑی تعداد میں آئے دن بالکل کوئی نہ کوئی وفد کہیں نہ کہیں کا آ ہی جاتا تھا آپ کے پاس، جس کی وجہ سے آپ کو سن 9 ہجری میں حج کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو حج کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور حج کا امیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مقرر کیا تھا۔ مگر سن 10 ہجری میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا، اور اپنی امت کو آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ لوگوں کے لیے یا لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فریضہ بیت اللہ کا حج کرنا، کن لوگوں پر؟
من استطاع الیہ سبیلا، ایسے لوگوں پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت میں مالی استطاعت بھی داخل ہے اور جسمانی استطاعت اور طاقت بھی داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی مال اس کے پاس ہے مگر جسمانی طور پر اپاہج ہے، بالکل ایسا کہ بالکل جو ہے کیا وہ چل پھر نہیں سکتا، یا اس کو اگر کوئی اٹھا کر لے جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل چیئر وغیرہ میں بھی جانے والے آج کل الحمدللہ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے کیا ہے شرط رکھی گئی ہے کہ حج فرض ہوگا تو کب؟ جب آپ کو مالی استطاعت بھی حاصل ہو اور جسمانی طور پر بھی آپ کو بالکل قوت حاصل ہو، تو تب یہ جو ہے حج فرض ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ہم کو بتا دی، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، تو ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے۔ حج اگر کسی آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر حج کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر آدمی کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر اس فریضے کو انجام دے دینا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کر لے، پتہ نہیں کب وہ بیمار ہو جائے، پتہ نہیں کب اس کی جو نا کوئی ایسی جو نا مشغولیت آ جائے کہ پھر اس کے بعد اس کو موقع نہ ملے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی پیش آ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ حج نہ کر سکے، تو اس لیے آپ نے بتایا کہ جیسے ہی حج کا موقع آپ کو نصیب ہوتا ہے فوری طور پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے اپنے کئی رشتہ دار جان پہچان کے لوگ بھی جن کو حج کرنے کے لیے پوری استطاعت تھی، مالی اعتبار سے بھی اور الحمدللہ جسمانی اعتبار سے بھی، ہر طرح سے بالکل، اور ہم بارہا ان سے کہتے بھی رہے کہ بھائی اب تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو حج کے سفر کے لیے نکل جانا چاہیے، فوری طور پر اس سے فارغ ہو جاؤ، ٹالتے رہے، نہیں ابھی اور کچھ کام باقی ہیں، ہمارے اپنے بچوں کا یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، ایسا ویسا بولتے بولتے پھر اس کے بعد کوئی موقع ہی ان کو زندگی میں پھر جو نا وہ فوت بھی ہو گئے اور ان کو حج کرنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے یہ چیز کب انسان کے ساتھ کیا ہو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مستقبل کے اپنے اپنے یقیناً ہمارے اپنے پروگرام اور ہمارے اپنے فیوچر پلانز ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ان کے پیچھے لگ جائے تو پھر کہیں جا ہی نہ سکے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں مستقبل میں کیا کروں گا، کیا کیا کرنا ہے مجھ کو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑو۔ اور جیسے ہی حج کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان جب حج کو نکلتا ہے تو اس کے لیے کتنی جو نا بھلائیاں اور کتنا اجر و ثواب اس کو جو نا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ عمرہ ایک عمرہ کرنے کے بعد اور ایک عمرہ کرنے تک بندہ اگر انسانی بشر ہونے کے ناطے اس سے اگر کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، گناہ کے کام ہو گئے تو اور ایک عمرہ جب کرے گا تو اس کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور حج مبرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی بدلہ ہے، سیدھے جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ حج مبرور انسان سب سے پہلے حلال پیسے اس کے لیے اکٹھا کرے، حلال پیسوں سے جو حج کیا جائے گا وہ حج مبرور ہوگا، اور حج کے لیے نکلتے ہوئے ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کو نکل رہا ہو بندہ، اور اس کے اوپر بہت سارے قرضے یہ وہ لوگوں کے حقوق اگر ہیں ان سب کو ادا کرنے کی کوشش کرے پہلے حج کو نکلنے سے پہلے۔
جی اور اسی طرح سے جی حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حج کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو اس میں فسق و فجور کا کوئی کام نہ کرے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ہاں حج کو جب جاتے ہیں تو وہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو ہم بہت سارے ایسے ماحول سے جب حج کو جاتے ہیں کہ جہاں بہت ہی لوگوں کے ساتھ ہم سافٹنس کے ساتھ معاملہ کرتے رہتے ہیں، اگر وہاں جانے کے بعد اچانک ہم سے کوئی الجھتا ہے، کوئی بات ایسی جو نہ کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو غصہ آئے اور ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو پھر یہ حج مبرور نہیں ہو جائے گا۔ تو آدمی کو یقیناً صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں حج کے جی ادا کرنے میں آدمی کو پیش آتی ہی ہیں، تو آدمی ہر پریشانی اور مشکل پر صبر بھی کرے، حلال مال سے اپنا حج کرے، اور بالکل جو ہے کیا ہے فسق و فجور کے کاموں سے بالکل جو ہے کہ دور رہے، اور سب سے بڑی چیز کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کرے، نام کمانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے یہ کام نہ کرے، تو تب حج مبرور کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اسی لیے خاص کر یہ بات کہ حج کے ایام میں آدمی کو فسق و فجور کے بھی مواقع ہوتے ہیں، مختلف جی تہذیب کی عورتیں آتی ہیں، آدمی پتہ نہیں اپنی نگاہوں کی اگر حفاظت نہ کرے تو پھر حج کو جانے کے بعد اس کو تاڑتا رہا اس کو تاڑتا رہا تو اس کا حج ہی برباد ہو جائے۔ اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں مختلف تہذیب کے لوگ آتے ہیں، تو ایسے میں کسی کسی کے ساتھ آدمی کا مزاج جب نہیں بنتا ہے تو الجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر خاص کر یہ بات بتاتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، بول کے بتاتے ہیں کہ جو بندہ حج کو گیا اور حج کو جانے کے بعد وہاں فسق و فجور کے کوئی کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا ہر طرح کے ان سب جو ہے کیا ہے بری باتوں سے بچتا رہا، اور واپس جب لوٹے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیا گیا ہوگا۔ کیسے لوٹے گا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ کا دھبا بھی نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح سے جو بندہ حج کو جا کر حج کی پوری حفاظت کر کے مکمل طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، حج مبرور کے لیے یہ بھی بہت اہم شرط ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق حج کرنا، اور ہر طرح کے بالکل جنا تکلیفوں اور جنا کہ جہالت کے کاموں پر صبر کرنا، برداشت کرنا۔ تو ایسا کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے بالکل لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا۔ مجاہدہ کا مطلب اس کے اندر صرف تلوار لے کر لڑنے کی بات ہی نہیں بتائی جاتی ہے، بلکہ آدمی سب سے بڑا مجاہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا؟ المجاہد من جاہد نفسہ، اللہ کے راستے میں میں اپنے آپ سے لڑوں۔ یہ جو نا سب سے اہم جو نا کیا چیز اس کے اندر داخل ہے کہ میرا اپنا نفس مجھے اللہ کے راستے پر جمنے نہیں دے گا، بہت ساری کوتاہیاں، بہت سارے فرائض میں کوتاہی کرنے کی وہ دعوت دے گا، اور بہت ساری برائیوں کے کرنے کی وہ دعوت دے گا۔ تو ایسے میں سب سے پہلا جہاد مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ آپ نے جو بتایا کہ اللہ کے راستے میں، تو یقیناً اس میں یہ چیز جو نا کیا سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ میں یہ چیز جو نا آئے گی۔ پھر پوچھا گیا آپ سے اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور، کہ یہ تیسرا درجہ آپ نے سب سے افضل ترین عمل بول کے آپ نے بتایا۔
تو اس طرح سے یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ اس کی جو ہے فضیلتیں بتائی گئی ہیں جی، اور اس کی وجہ سے جو فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب ان گنت، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سارے فائدے انشاءاللہ اس کے پیچھے آدمی کو ملتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھتا ہوں کہ حج بیت اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بالکل جو ہے کہ اہم رکن، ون آف دی پلرز آف دی اسلام، یہ جو نا اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ حج دنیا کے سارے مسلمان کرتے تو نہیں، جیسے نماز دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ فرض ہے اور اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اور مسلمان یہ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ حج تو بالکل جو ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہی نہیں سب سے پہلے، اور پھر کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے سے۔ ہر سال دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنے کروڑوں کی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر ہر سال چند لاکھ، جی 30 لاکھ 40 لاکھ یا اس سے کم کچھ زیادہ، بس اتنے ہی مسلمان حج کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس حج کو اسلام کا ایک اہم رکن کیوں قرار دیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان حج پر اپنا مال لٹائیں؟ جی حج کو جانے میں یقیناً آج ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہاں سے بھی اگر کوئی حج کو جا رہا ہے 5-6 لاکھ روپے اس کے لگ رہے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے بھی الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا سے ہمارے اپنے پاس سے تو 5-6 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، لیکن دنیا کے اور کونے سے کہاں کہاں سے آئیں گے 20-25 لاکھ کا بھی لوگوں کا خرچہ ہو رہا ہے حج کو آنے کے لیے۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے صرف یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کی جمع پونجی، ان کا اپنا جو بیلنس، بینک بیلنس وغیرہ ہو، تو اس میں سے ایک بڑی رقم صرف جو ہے کیا ہے مکہ جانے کے لیے خرچ ہو جائے اور اس کے پیچھے ان کو کوئی اور جی فائدہ نہ ہو؟ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک طرف سے حج کے لیے اتنا سارا لاکھوں کے مسلمان جو آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں اور یہیں اپنے اپنے مقام میں باقی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قربانی کرنے والوں بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اور جانور جو قربان کیے جائیں گے یقیناً اس کی بھی جو ہے کیا ہے آدمی اندازہ پیسوں کا نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنے کروڑ اس میں جو ہے خرچ ہو رہا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین اگر ہم سے کوئی چیز چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ حج بیت اللہ اور قربانی یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اپنے خاندان والوں کا، آپ کے اپنے گھر والوں کا اتنا بڑا حصہ ہے، اور ایسے ایسے اعمال ان لوگوں نے کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی یہ موسم آتا ہے حج اور قربانی کا یہ موسم، تو ایک ایک مسلمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی اپنی قربانیاں یاد آنی چاہیے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح سے اللہ رب العالمین کے ہر بات پر سر جھکا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم پر کبھی انہوں نے چوں چرا نہیں کیا کہ اے اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو تپتے ریگستان میں اکیلا چھوڑ کر آنے کا تو مجھے حکم دے رہا ہے تو کیسے میں جو ہے یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم تمہارا اپنا بچہ جو تمہارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لائق ہو چکا ہے اور اب تمہاری بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہا ہے تو اس کو تم ذبح کرو، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو ایسے بڑے بڑے امتحانات سے اللہ رب العالمین نے آپ کو گزارا،
اور آپ اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر سر جھکا کر کہ اللہ تعالی میرا اپنا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی طرف سے جو بھی حکم دیا جائے گا میرے اپنے فائدے کا، میرے بھلے کا ہوگا، یہ سوچ کر انہوں نے برابر اس پر عمل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں کہ جب یہ موسم آ رہا ہے تو اسی لیے حج کے اندر بھی کچھ ایسے اعمال جو برابر اس تاریخ کو دہرانے والا عمل ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی جو بات آتی ہے تو وہ کیا ہے در حقیقت؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجر علیہ السلام، انہوں نے جو چکر لگایا تھا 7 مرتبہ، کبھی جو نہ صفا پہاڑی پر تو کبھی مروہ پہاڑی پر، اپنے شیرخوار بچے کے لیے، جی کہیں کوئی انسان یا کوئی اور چیز نظر آ جائے تو ان سے کچھ مدد مانگ سکے، اس کے لیے انہوں نے جو چکر لگائے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک حج کرنے والوں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ جاؤ تم بھی بالکل اسماعیل کی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان تم کو 7 چکر لگانے ہیں۔ تو یہ اسماعیل کی جو نا یاد ہے۔ تو ویسے ہی دیکھیے کہ کس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کیسے کرتی ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے اپنے معاشرے میں ذرا میاں بیوی کے درمیان انبن کیا ہو گئی، اور پھر اگر نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور مرد نے اگر طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور بچہ اگر بیوی کے پاس ہی ماں کے پاس اگر پل رہا ہوتا ہے، تو ماں اپنے شوہر کے خلاف بچے کے ذہن میں اتنا زہر ڈالتی ہے کہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے کبھی یہ جو نا اس کے دل میں بات آتی ہے کہ خود میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا خون نہ کر دوں۔ اس قدر ایک ماں اپنے بچے کے ذہن میں خود اس بچے کے باپ کے خلاف ایسی باتیں جو نا ڈالتی جاتی ہے۔ مگر یہاں جو نا کیا ہے، ایک ماں کے لیے جی اسماعیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا جو نا درس اور بہت بڑا سبق رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اکیلے بالکل اپنی بیوی اور اپنے اس چھوٹے سے بچے کو جو کہ ابھی دودھ پی رہا ہوتا ہے بالکل صحرا میں اکیلا چھوڑ کر جو نا نکل رہے ہیں، واپس ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کوئی بات تک نہیں کی تھی، تو واپسی میں برابر وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں، مگر ابراہیم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آخر کار خود وہی بیوی اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہیں کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے کچھ کلمہ بھی نہیں نکلتا ہے، اس قدر وہ غمگین اور بالکل جو نہ کہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ واقعی میں اپنی بیوی اور بچے کو، اللہ کا حکم مقدم ہے، بیوی بچوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ رب العالمین کا حکم اپنی جگہ پر سب سے آگے ہے، تو اس لیے وہ صرف سر کے اشارے سے بس بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کام میں اللہ رب العالمین کے حکم سے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس ایماندار خاتون کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اذن لا یضیعنا، کہ آپ اللہ کے حکم سے اگر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کس عورت کا آج ایمان ایسا ہے کہ کسی بھی پریشانی میں اپنے رب کو اس قدر یاد کر لے اور کہے کہ بس ہماری ہر پریشانی کا حل ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہماری ذرا بھی پریشانی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری عورتیں پہنچ جاتی ہیں پریشانیوں کا علاج لے کر۔ جو سب سے زیادہ پریشانیاں دور کرنے والی ذات، جو سب سے بڑھ کر ہے اللہ رب العالمین، وہ یاد آتا ہے تو سب سے آخر میں ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو یاد آتا ہے کہ ہاں اب سب سے ہم مایوس ہو گئے، یہ ڈاکٹر کو دکھا لیے، وہ ولی کے پاس چلے گئے، یہ قبر والے کے پاس گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ چلو اللہ کا جو نا دامن تھامتے ہیں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ماں اپنے بچے کو کس طرح سے پرورش کرتی ہے کہ باپ ایک عرصے کے بعد تقریباً 10-12 سال چھوڑ کر جانے کے بعد واپس لوٹ کر آ رہا ہے، تو کبھی ماں نے اپنے بچے کو یہ بول کر نہیں پرورش کی تھی کہ تمہارے باپ سے تم کو جو ہے کیا ہے نفرت کرنی ہے، نہیں،
بلکہ اپنے ہی باپ کی محبت بھی بچے کے دل میں ڈال کر انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی، کہ جس کی وجہ سے جب حضرت ابراہیم واپس لوٹتے ہیں تو اسماعیل ان سے کسی طرح کی ناراضگی یا نفرت کا کوئی اظہار نہیں کرتے، بلکہ بالکل خوش دلی کے ساتھ ہنستے کھیلتے اپنے باپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے کودتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا امتحان آتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو ذبح کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک بچے کے لیے بھی حضرت اسماعیل کے اندر عبرت کی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے باپ کو، جبکہ باپ تذبذب میں ہے، ڈگمگا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے ذبح کروں، تو بچہ خود آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کا خواب، آپ نبی ہیں، نبی کا خواب تو بالکل سچا ہوتا ہے، نبی کے خواب میں بھی گویا اللہ تعالیٰ نبی کو ایک حکم ہی دیتے ہیں، تو اسی لیے بچہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والا رہوں گا، نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے صابر بندے گزر چکے ہیں، ایسے ہی صابر بندوں میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ حج کا جب موسم آتا ہے اور قربانی کا جب موسم آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور آپ کے پورے خانوادے کو ہم یاد کریں اور ان کی اپنی قربانیاں یاد کریں، اور کس طرح سے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ابراہیم سے اس کے پروردگار نے کہا کہ بس تم سر جھکا دو، تابع داری کر لو، تو ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کا میں حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے ہر کام میں، اور ہم کیسے بالکل اللہ رب العالمین کے کتنے احکام کے آگے سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کر اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکراتے ہیں اور اپنی خواہش اور اپنے نفس کی جو بات ہوتی ہے تو اس کو آگے رکھ کر ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو المہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ ایسے جب موسم آتا ہے تو اس موسم میں اللہ تعالی ہم سے جو در حقیقت اصل عبرتیں جو حاصل کرنا ہم کو چاہیے، تو اس کی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً ان ایام میں حضرت ابراہیم اور آپ کے پورے خانوادے سے جس طرح کی عبرتیں ہمیں حاصل کرنا ہے، جو سبق ہم کو لینا ہے، وہ سبق لیتے ہوئے ہم اپنی حج کے لیے بھی اور عید قربان وغیرہ منانے کے لیے بھی ہم تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔